حاضرین محترم عزیزان گرامی، ان تمام انقلابی شخصیات میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے دنیا کے بھی رہبر ہیں، دین کے بھی رہبر ہیں۔ وہ ہماری دنیا کو بھی سنوارنے والے ہیں، آخرت کو بھی سنوارنے والے ہیں۔ ان کی زندگیوں کی اتباع کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کون سے صحابہ کی یوم ولادت ہے، کون سے اہل بیت کے بڑے امام کی یوم ولادت ہے اور کب ان کا یوم وصال ہے۔ یہ جو جمادی الثانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ اہل علم میں اسی لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ یہی مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آج اس مہینے کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے تعلق ہے، اسی حوالے سے مناسب سمجھا گیا کہ اس جمعہ میں کچھ باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی جائیں، کیونکہ صحابہ کی جب بھی باتیں ہوتی ہیں اس سے ہمارے ایمان میں ایک نئی چمک پیدا ہوتی ہے، نئی تابندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں بالخصوص ہندوستان میں مسلمان جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کیفیات سے گزر رہے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ابھی آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ مختلف ریاستوں میں مرکزی جو حکومت ہے، وہاں کی ریاستی حکومتوں کے تحت ایک نیشن اور ایک قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارا سنویدھان، ہمارا جمہوری جو نظام تھا، اس میں ہر ایک کا لحاظ کیا گیا تھا۔ مذہب کی آزادی تھی، شخصیت کی آزادی تھی، تعلیم، سکونت، تجارت، ان تمام چیزوں کے لیے آزادی تھی، اور اب اس قانون کو بدل کر کیا ہے، سول کوڈ کے ذریعے ایک قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عدلیہ کا بھی ایسا حال ہے کہ عدلیہ تو کبھی بھی کیا ہے، ان دنوں کبھی بھی کیا ہے، وہ عامت الناس کے مفادات کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کا جو بھی اشارہ ہوتا ہے اسی کے مطابق عدلیہ میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس طرح اب 2-3 ریاستوں میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے، اور وہاں کی اسمبلیوں میں کیا ہے، اکثریت کے ساتھ اس کو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے لوگوں کے لیے ایک قانون ہوگا۔ اب سارے لوگوں کے لیے ایک قانون ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے ہر ایک پر تو پڑے گا ہی، ہر قوم پر بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ہمارا ہندوستان جو ہے وہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کا وطن ہے، اور یہاں الگ الگ تہذیبیں ہیں اور الگ الگ مذاہبی فکریں ہیں، الگ الگ سوچ ہے، اور ایک سول کوڈ کے ذریعے یہ تمام سوچوں کو ایک دھاگے میں پرویا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آج اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو اس قانون کا سب سے برا اثر کس پہ پڑنے والا ہے؟ ہر اس قوم پر پڑنے والا ہے جس کو جمہوریت نے، ہمارے سنویدھان نے اپنے مذاہب کے حوالے سے آزادی عطا فرمائی تھی، جس میں سے ایک قوم مسلم بھی ہے، کیونکہ اس وقت مسلم پرسنل لاء کا جو قانون ہے اس کے نفاذ میں بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسے حالات میں ہمیں پھر سے کیا ہے، صداقت اور عدالت کے سبق پڑھنے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اٹھے بیٹھے ہم صحابہ کرام کو پڑھیں، کیونکہ قانون بنانے والے جو بھی قانون بنائیں، قانون کا جو بھی سسٹم ہو، لیکن ایک بات اپنی جگہ یاد رکھیں، آپ پر کوئی بھی قانون بنایا تو جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر اس قانون کو آپ پر اسی وقت نافذ کیا جا سکتا ہے جب آپ مانیں، اس کو آپ نافذ کروانا چاہیں۔ اور مسلمان پہلے ہی سے اگر شریعت مطہرہ کا پابند رہے، ہر اپنے معاملات میں شریعت ہی کے حساب سے وہ معاملات کو طے کرنے والا بن جائے، تو پھر اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی قانون کی، اور کوئی قانون کیا ہے اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے بندے بن گئے ہیں، اپنے اغراض کے بندے بن گئے ہیں۔ آج مسلم امہ کی حالت ایسی ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے شریعت مطہرہ کے واضح قوانین کے خلاف کیا ہے، مقدمات دائر کرتے ہیں،
اور عدالت عالیہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو جو دنیاوی فائدہ ہے وہ دیا جائے، شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ دیا جائے، شریعت کے قانون کے مطابق انہیں فیصلہ نہ ہو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جس کے نتیجے میں 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں نکاح کے 1 سے زائد نکاح کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، وراثت کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، کون عدلیہ تک جا رہا ہے، کون کورٹ تک جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیوں کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اسلامی قانون کیا ہے؟ کون مسلمان ہے جو دل کی گہرائی کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اسلام وہ اپنے آپ پر نافذ کرے؟ آج کے اس ماحول میں ہم دیکھیں تو انتہائی کمزوری مسلمانوں میں اس حوالے سے پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ اپنے مذہب سے ناآشنا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ اگر معلوم ہو جائیں تو اس کو نافذ کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اس لیے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ صدیق اکبر کو پڑھا جائے، فاروق اعظم کو پڑھا جائے، عثمان ذی النورین کو پڑھا جائے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، کیونکہ تبھی جا کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے، شریعت کا قانون کتنی عظیم نعمت ہے، کیسی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے کچھ قربانیاں نہیں دی اسلام کے لیے، ہمیں تو کیا ہے وراثت میں اسلام ملا ہے، نہ قرآن کے حصول کے لیے ہمیں کچھ محنتیں کرنی پڑی، نہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ محنتیں کرنی پڑی، نہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے ہمیں کچھ محنتیں کرنی پڑی، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہمیں اسلاف سے ملی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملی ہے۔ آپ حضرت بلال حبشی کو پوچھیں کہ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کتنی محنتیں کرنا پڑا، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھیں کتنے فاقے کرنے پڑے انہیں، اور مشرکین مکہ کی کیسی کیسی اذیتیں انہیں سہنا پڑا۔ خود حضرت صدیق اکبر کو پوچھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھ لیں، جو مکے میں ایک ذی اثر آدمی تھے، ایک باوقار آدمی تھے، مکے کی سماج میں، وہاں کے معاشرے میں، وہاں کے سوسائٹی میں اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا وقار تھا، ایک اپنا مقام تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے دعوت اسلام کو لبیک کہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار فرمائی اور آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد اسلام کے لیے آپ نے کوششیں شروع فرما دی، تو آپ کے لیے کتنی مشکلیں ہیں، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسی پریشانیاں آپ کے سامنے تھیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ مصیبتیں اٹھائیں، وہ قربانیاں دی، جان و مال سب کچھ نچھاور کر دیا، وطن چھوڑا، سب کچھ، اپنی ساری چاہتوں کو، اپنی ساری محبتوں کو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ کیا کہا گیا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آزادی کا پروانہ ملے گا، مال و دولت سے نوازا جائے گا، اور عرب کی خوبصورت دوشیزاؤں سے کیا ہے ان کا نکاح کروایا جائے گا، معاشرے میں خاص مقام دیا جائے گا، سارے عذابات سے انہیں خلاصی نصیب ہوگی، صرف وہ اتنا کہہ دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں الگ ہو جاتا ہوں، ان کی دعوت سے میں الگ ہو جاتا ہوں۔ لیکن حضرت بلال حبشی تھے، آپ نے فرمایا سب کچھ برداشت تو کیا جا سکتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے لیے ہر چیز کو قربان کیا تو جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں دامن مصطفیٰ سے ہاتھ ہٹایا نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق، اپنا ناطہ توڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمار بن یاسر سے یہی بات کہی گئی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ملتی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھا گیا، بار بار کہا گیا کہ جیسے شہزادوں کی زندگی تم گزارتے تھے وہی زندگی تمہیں دی جائے گی، ساری سہولتیں تمہیں فراہم کی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم محمد عربی کی دعوت کو رد کر دو۔ مگر آپ نے فرمایا میں اس دعوت پر ہر سہولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج پھر سے ہمیں ان صداقت کے معیاروں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان ہدایت کے مناروں سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی جماعت ہادین کی امام کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور حقیقت ہے کہ جو صداقت لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، حق لے کر آئے، وہ
اور جنہوں نے اس حق کی تصدیق فرمائی، یہی حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی حقیقت میں تقوی شعار ہیں، یہی حقیقت میں پرہیزگار ہیں۔ قرآن جن کے پرہیزگاری کے ترانے بلند کرتا ہے، قرآن جن کے پرہیزگاری کی بشارتیں دیتا ہے، وہ کون ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں ان تمام صحابہ تو اس میں ہے ہی، ان میں خاص طور پر حضرت صدیق اکبر ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کی تصدیق فرمائی، ایسے ایسے وقت تصدیق فرمائی جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے اور عقل کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرتی کہ اس بات کو مانا جائے، پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے کہا میں عقل کو اپنا امام نہیں بناتا، محمد رسول اللہ کی محبت کو اپنا امام بناتا ہوں، محمد رسول اللہ کی محبت کو اپنا امام بناتا ہوں۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال لگایا، اپنا کنبہ لگایا، طرح طرح کے مصائب و آلام انہوں نے برداشت کیے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کی ترویج کے لیے جس نے بھی آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا میں نے ہر ایک کا بدلہ ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے 2 وزیر آسمان میں حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین میں حضرت ابو بکر و عمر ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر و عمر ہیں، فرمایا یہ کیوں؟ یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حنیف کے لیے آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کا جو انداز ہے، انداز قربانی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو بڑھانے والا ہے، ایمان کی لو کو تیز کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو حضرات حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں، جو حضرات عمرہ کے لیے کیا ہے تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں کے تاریخی مقامات کی زیارت کروائی جاتی ہے معتمرین کے لیے، زائرین حج کے لیے، اور اس میں ایک پہاڑ ہے غار ثور، غار ثور ایک پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، دیکھا نہیں جا سکتا، اس پہاڑ کو دیکھتے ہی ہے نا سانسیں اوپر نیچے ہو جاتی، اتنا اونچا پہاڑ ہے، مکے کے انتہائی اونچے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے جو پہاڑ ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، مکے کے پہاڑوں کے سامنے انتہائی اونچے پہاڑ، ان اونچے پہاڑوں میں سے ایک غار ثور ہے جس کو چڑھنا تو دور، زائرین دور سے دیکھتے ہیں تو سانس اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اتنا اونچا پہاڑ۔ اور یہ پہاڑ غار ثور کیوں تاریخی ہے؟ کیونکہ یہی غار ثور ہے جس میں ہجرت کے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رات ایک شب گزاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غار ثور میں، اس پہاڑ ثور کہتے ہیں پہاڑ کو، اس میں ایک غار ہے، گوی بولتے نا ہمارے پاس، گوی، تو ایک غار ہے اس میں، اس غار کے اندر حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی معیت میں حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کی رات گزاری۔ وہ مکڑی کا جالا بننا، کبوتری کا کیا ہے انڈے دینا، جو مشہور ہم سنتے پڑھتے آئے نا، وہ مشہور واقعہ اسی پہاڑ میں ہوا، اسی غار میں ہوا، کیونکہ ہجرت کی رات پورے اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ سب مل کر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اللہ جن کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ جن کا حافظ و ناصر ہوتا ہے، ان کو کائنات کے سارے ہتھ کنڈے، کائنات والوں کے سارے ہتھ کنڈے ان کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا، ختم ہوئے۔ دنیا نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا، جس نے راستہ بتایا تھا وہ سولی پر لٹ گیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دنیا میں بہت سے ایسے معاملات آئے، دیکھنے والوں پر مایوسی طاری ہو گئی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ بھئی بس اب حق کا چراغ بجھ کے رہنے والا ہے، لیکن استقامت پسندوں نے اپنی استقامت کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت و حمایت کرنا بھی نہیں چھوڑا، ان کی تائید کرنا بھی نہیں چھوڑا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر کو لے کر۔ وہ غار ثور جو ہے
کھا پی کر چڑھا نہیں جاتا۔ آج ہم لوگ جم وغیرہ کرتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، اور جو زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی ماشاءاللہ سے کیا ہے، کھانے کا انتظام اچھا ہی ہوتا ہے۔ کھا پی کے ہم چڑھنا چاہیں تو چڑھ نہیں سکتے۔ اس غار ثور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ایمانی کیفیت کیا تھی، اسلام کے لیے آپ کی تڑپ کیا تھی، آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہجرت کا جو پورا راستہ ہے نا، آج بھی اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے مدینہ پہنچے وہ عام راستے سے ہٹ کے ہے۔ اب جو زائرین جس راستے سے جاتے ہیں وہ پرانا اور نارمل راستہ ہے، اب تو کیا ہے جدید سہولتوں کے ساتھ ہے۔ وہ راستے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ راستے سے آپ مدینہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو کیا ہے، اس زمانے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، 100 اونٹ کی بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو اس لیے آپ کی تلاش میں، آپ کی کھوج میں ہر طرف مکے کے شہسوار پھیل گئے تھے، اسی لیے عام راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تو آپ نے ایک نئے راستے کا انتخاب فرمایا، تو انہی راستوں میں کیا ہے، غار ثور آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام غار ثور تشریف لے گئے۔ اس غار میں بڑی مشکل سے کیا ہے، وہ غار کو صاف کر کے اس میں رات شب گزاری۔ لیکن اس غار میں گئے کیسا؟ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غار ثور پر چڑھنے کی باری آئی تو حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا۔ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور پورے پہاڑ پر آپ کیسے چڑھے؟ پیروں سے نارمل انداز میں نہیں چڑھے، بلکہ آپ پنجوں کے بل کیا ہے، آپ پورا پہاڑ چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورا پہاڑ پنجوں کے بل چلے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب میں قیافہ شناسی بہت زیادہ تھی، نشان دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے۔ آج بھی ان میں بڑی زیرکی ہوتی ہے۔ اللہ کی نوازش ہے، صرف پیروں کے نشان سے اندازہ کرتے تھے کہ بھئی یہ اس قبیلے کا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی سوچ ایسی ہے۔ صدیق اکبر کو اندیشہ تھا کہ اگر ہم نارمل انداز میں چڑھیں گے تو قدموں کے نشان ہمارا پتا دیں گے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہاں سے ہم ایسا نہیں چڑھیں گے، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو لے کر چڑھتا ہوں۔ خود تنہا آدمی کو چڑھا نہیں جاتا اس پہاڑ پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حضرت صدیق اکبر نے پنجوں کے بل پورا پہاڑ چڑھا، پورا پہاڑ چڑھا، اور اس کے بعد اس غار میں رکا دیے حضرت صدیق اکبر۔ اللہ کے وسلم کو اتارا، اس کے بعد فرمایا رسول اللہ ٹھہرو، پہلے میں جاتا ہوں۔ اگر غار ہے، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز، موذی چیز وہاں پر موجود ہو سکتی ہے، اسی لیے نہیں، پہلے آپ گئے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کیا ہے، پورا غار پہلے صاف کیا، اس میں جتنے سوراخ تھے سب کو بند کیا۔ اس کے بعد ایک سوراخ باقی تھا، بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے اپنا پیر رکھ کر اس کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں۔ اندر آئے، پھر بھی ہیبت تھی، کیونکہ وہ گھوڑ سوار وہاں تک چڑھے تھے، نشانوں سے نہیں، ہر طرف وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ غار ثور کے اس غار تک بھی آئے، اس وقت قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ذرا وہ جھکتے تو ہم دونوں نظر آ جاتے، ایسی کیفیت تھی۔ میں بے چینی کے عالم میں اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، ایسا ہے کہ بالکل۔ تو آقا نے فرمایا
آقا نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام تھا، ہم اسباب اختیار کر چکے، مگر یہ سارا سفر ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس رب کے لیے کر رہے ہیں، اس رب کے حکم پہ کر رہے ہیں، اسی لیے لا تحزن، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، ان اللہ معنا، بے شک ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی ہے، بے شک اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اللہ کے وسلم سے دریافت فرمایا، چاندنی رات تھی، رات اندھیری رات تھی، اور آسمان پر کیا ہے ستارے جگمگا رہے تھے، مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں جو ہیں ان ستاروں کے مانند بھی ہیں، آپ کے صحابہ میں کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے مانند بھی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو فطری بات ہے، ایک بیٹی کو اپنے باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش غالباً یہ تھی کہ سامنے سے نام جو نکلے وہ ابوبکر صدیق کا ہو، لیکن ان کے خیال کے خلاف، ان کے گمان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور وہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی سے پوچھی، یا رسول اللہ پھر ابوبکر کی نیکیاں کا کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر کی نیکیاں کا کیا ہوا؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، ستارے کتنے ہوتے ہیں؟ ستاروں کو کبھی آپ شمار کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کو شمار کر سکتے۔ ستارے کتنے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور نبی جو ہے وہ اللہ کے طرف سے علم والے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی شخصیت علم نہیں سکھاتی، وہ ان کا معلم خود رب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سوال تھا کہ دیکھو ستارے کے مانند بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے عائشہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کس کو معلوم کہ ستارے کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو نظر انداز نہیں کیا، نہ اس کو نفی میں جواب دیا، بلکہ ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ بولے ستاروں کے مانند نیکیاں جو ہیں عمر کے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں کی تعداد بھی معلوم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی امت میں کس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو ظاہر کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے جب ایسا علم دیا ہے تو سوچو علم دینے والے کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ لوگ علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، نادانوں، علم غیب اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے، علم غیب تو نبی کا معجزہ ہے اور خدا کی قدرت کا اظہار ہے، خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ جتنا زیادہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ معجزے اور کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس سے اس رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا معجزہ وہ نبی کا نہیں ہوتا، ولی کی کرامت وہ ولی کی نہیں ہوتی، کرامت کا ظہور ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے مگر فعل خدا کا ہوتا ہے۔ نبی کا معجزہ اور ظہور جو ہے معجزے کا نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے مگر فعل جو ہے وہ خدا کا ہوتا ہے۔ یہ بات کو سمجھیں تو نادانی کے اعتراض کرنے کے جو نظام ہمارا بنا ہوا ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ستاروں کے مانند نیکیاں میرے صحابہ میں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر میرے والد محترم کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ ہجرت کے رات کی وہ ایک نیکی عمر کے سارے نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نیکی ہجرت کی وہ سارے نیکیوں کے برابر ہے، اور عمر کی نیکیاں ستاروں کے نیکیوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے نیکیوں کی تعداد بھی معلوم ہے، اس کی مقدار بھی معلوم ہے، ایک نیکی کی کیا مقدار ہے وہ بھی معلوم ہے، شمار بھی جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی میعاد بھی جانتے ہیں، اس کی مقدار بھی جانتے ہیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی ہے، لیکن اس ایک نیکی کی حالت کیا ہے؟ وہ حضرت عمر کے سارے نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے تو بخاری کی وہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میرے صحابہ ایک مٹھی یا آدھا مٹھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، بعد میں آنے والے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دیں تو بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں نہیں جانتے، نیکیوں کی مقدار بھی جانتے ہیں، کس کی نیکی کتنی عظمت والی ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ تو میری بات چل رہی تھی حاضرین محترم عزیزان گرامی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی، ایسے ذاتی گرامی ہے، اور انہوں نے اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور دنیا والوں کو سمجھا دیا حالات کیسے بھی ہوں پہلے تم اپنے دین کے بن کے رہو، پہلے تم اپنے اسلام کے بن کے رہو، اللہ تعالیٰ خود کیا ہے اس کے لیے حالات موافق بنائے گا، اور قرآن کا یہی پیغام ہے۔ اسی لیے حاضرین محترم عزیزان گرامی آج ہمیں ضرورت ہے صحابہ کو پڑھنے کی، آج ہے ضرورت ہے ہمیں صحابہ کو یاد کرنے کی۔ کیوں بار بار صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سردیوں کے دن چل رہے ہیں، آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، انتہا سے زیادہ سردی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سردی ختم ہوگی مگر سردی زیادہ ہو گئی ہے، اور سردی کے دن ہیں، اور صحابہ کا مزاج دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے روایت کیا، سردی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، آپ فرماتے ہیں موسم سرما جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، امام بہقی نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، مومن کے لیے شتاء کیا ہے؟ یعنی موسم سرما کیا ہے؟ بہار کا مہینہ ہے، موسم بہار کی طرح ہے۔ کیوں؟ رات لمبی ہوتی ہے تو وہ راتوں میں لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، دن چھوٹے ہوئے تو روزہ رکھ لے کے کیا ہے فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا یہی نمونہ تھا۔ اور آج افسوس ہوتا ہے ہماری فجر کی نماز ہو رہی ہے ہمارے پاس 6:20 کو، کتنے؟ 6:20 کو۔ سردی تو ہے سردی تو ہے مگر 6:20 کو ہمارے پاس جماعت ہو رہی ہے، 6:20 کو، اور جماعت اتنی بڑی مسجد اب جمعہ میں پوری بھر گئی، یہ جمعہ میں آنے والے پورے مسلمان ہیں نا، لیکن ہماری فجر کی نماز میں صرف 3 صفیں ہوتی ہیں، اور 3 صفیں ہونا یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے نا سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ان تینوں صفوں میں عمر رسیدہ لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، نوجوان بالکل نظر نہیں آتے۔ 1 2 3 4 بڑی مشکل سے ہم گن سکتے ہیں 3 4 5 6، باقی سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عمر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے، پھر بھی وہ ٹھنڈ میں اٹھ کر کیا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آ کے مسجد میں صف اول میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ نوجوان ہمارا جس پر ہمارے اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، ہم مستقبل میں امید کر رہے ہیں کہ ان شہ سواروں کے ساتھ ہم میدان جنگ میں آئیں گے، مطلب میدان جنگ کے تو لڑنے کا نہیں، ان شہ سواروں کے ساتھ ہم اسلام کی شان کو بلند کریں گے۔ اور وہ شہ سواروں کی حالت یہ ہے کہ 6:20 کو جماعت بھی رہے تو فجر کی نماز کو نہیں آ رہے ہوں۔ تو اب آپ خود بولیں ایسے لوگوں پر سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا تو کیا نافذ ہوگا؟ اسی لیے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے احوال کو درست کریں، بالخصوص نوجوان۔ ہمیں ایسی ویسی میوزک کی پارٹیوں میں جانے کے لیے وقت نہیں دکھتا، ٹھنڈ نہیں دکھتی، لیکن عبادت کی جب بات آتی ہے، اسلام کی جب بات آتی ہے تو ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ صدیق اکبر کو پڑھیں، فاروق اعظم کو پڑھیں، صحابہ اکرام کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹی سے چھوٹی عمروں میں انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ تنقید کے لیے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے احوال کو سنوارنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر ہو
تو نوجوانوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. نوجوان اپنی فکر بدلیں, اپنا انداز بدلیں, اپنا طریقہ بدلیں. آپ صدیق اکبر کی صداقت کو اختیار کریں, فاروق اعظم کی عدالت کو اختیار کریں, عثمان ذی النورین کی سخاوت کو, مولا علی کی شجاعت کو اختیار کریں. خدا کی قسم لاکھ حکومتیں آئیں لیکن اسلام جیسے پہلے شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا ویسے ہی اس کا سورج چمکتا رہے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.